السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز رفقائے کار، اساتذہ کرام، عزیز طلبہ، حاضرین مجلس، دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکر گزار ہوں اس مالک کا کہ جس اللہ نے انسان کو بنایا اور پھر قرآن سکھایا۔ قوت گویائی سے نوازا اور زبان پہ رحمان کا کلام جاری کر دیا، سینوں میں محفوظ کر دیا، حافظ بھی بنا دیا، محافظ بھی بنا دیا، اور پھر اس سلسلے کو ایسا چلایا کہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے، اور اللہ سے دعا ہے کہ مالک اسے تا قیامت سلامت رکھنا۔ اس کے بعد دلی مبارکباد پیش کر رہا ہوں ادارے کو، اساتذہ کو، خوش قسمت والدین کو، تمام اعزاء و اقارب کو، اہل علاقہ، اہل محلہ کو، کہ مالک نے ایسے رنگ لگائے ہیں کہ جو رنگ ہمیں زمین کے باغوں کے پھولوں میں نظر نہیں آتے۔ میرا ماننا ہے کہ زمینیں وہ بنجر نہیں ہوتی کہ جو فصل نہیں دیتی۔ بنجر زمین وہ ہے کہ جہاں کوئی مسجد یا مدرسہ موجود نہیں ہے اور اہل علاقہ وہاں سے کچھ نہ کچھ کتاب اللہ، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اپنی نرسری پیدا نہیں کر رہا۔ یاد رہے کہ مائیں وہ بانجھ نہیں ہیں کہ جن کی گود ہری نہیں ہوئی یا جن کو اولاد نہیں ملی، بلکہ وہ مائیں بانجھ ہیں کہ جن کے درجن درجن بچے ہیں، مگر ان میں سے کوئی قاری کتاب اللہ یا حافظ کتاب اللہ نہیں بن سکا۔ میرا یہ بھی ماننا ہے کہ یتیم وہ نہیں کہ جس کا باپ نہیں ہے، بلکہ یتیم وہ ہے کہ جو باپ بھی رکھتا ہو، دادا بھی رکھتا ہو، چچے تائے بھی ہوں، ننیال ددیال بھی ہوں، مگر اسے کوئی اچھا استاذ میسر نہ آئے، وہ اس سے زانو تلمس طے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کا وارث نہ بن سکے۔ اور میں اس حقیقت کو بھی سمجھتا ہوں کہ مسکین وہ نہیں ہے کہ جس کے پاس مال نہیں، دولت نہیں، پیسہ نہیں۔ مسکین وہ ہے جو علم سے یتیم، تربیت سے کورا اور ادب سے محروم ہو۔ دنیا جہان کی ساری دولتیں قدموں میں ہوں، اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو علاقے، زمینیں، گودیں، ماں باپ، گھر، قبیلے، یہ سب فارغ ہیں، مر کے مٹی ہو جائیں گے، پیچھے کوئی نشان نہیں رہے گا۔ تیری جبیں پر نشان پڑا تو کیا پڑا؟ کوئی ایسا سجدہ کر کہ زمیں پر نشان پڑے۔ جسموں کے نشان لے کے سارے قبروں میں چلے جاتے ہیں، لیکن اپنی نشانیاں پیچھے چھوڑ کے
حق بیان کرنے والے، حق سمجھنے والے، حق سننے والے، حق سنانے والے، رب کے کلام سے شب و روز کو رونق بخشنے والے، یہ بہت تھوڑے ہوتے ہیں۔ اور الحمدللہ اللہ پاک کا احسان ہے، شکر گزار ہوں کہ اس رب نے آپ کے اس علاقے کو، خطے کو چنا، بہار لگائی۔ جو کل دوسری فصلیں دے رہا تھا، آج کتاب اللہ کے ساتھ جڑی ہوئی ایک بہترین نسل پیدا کر رہا ہے۔ مجھے حکم تو یہ تھا کہ کافی ساری باتیں ہوں، لیکن کوئی مجبوری ہے جس وجہ سے میں زیادہ شاید آپ سے ہم کلام نہ ہو سکوں۔ اہلیہ ایمرجنسی میں ہاسپیٹل میں ہیں، اور آپ احباب سے یہ گزارش بھی ہے کہ دعا کر دیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ والد صاحب بھی کافی بیمار ہیں، اللہ ان کو بھی صحت سے نوازے۔ میں جب اس طرح کی مجالس دیکھتا ہوں، معلوم نہیں کہ بولنے والی میری زبان چپ کیوں ہو جاتی ہے اور دل بھر کیوں آتا ہے۔ وجہ شاید یہ ہے کہ جب اپنی اس جمع پونجی کو اپنے پیچھے دیکھتے ہیں تو خوشی بھی ہوتی ہے، اور جب دنیا کو محروم دیکھتے ہیں تو تکلیف بھی ہوتی ہے۔ خوشی اس بات کی ہے کہ آسمان والے نے ہمیں، ہمارے بچوں کو، آپ دیکھ رہے تھے، نقابت بھی، ماشاءاللہ خطابت بھی، تلاوت بھی، نعت بھی، یہ چیزیں ہماری اس زندگی کی جمع پونجی ہیں جو تا حیات ہے، جس میں موت نہیں ہے، اور وہ زندگی جو کھیل تماشا ہے، جس کا ٹائم پتہ ہی نہیں کتنا ہے، کب کس نے کہاں فنا ہونا ہے، مٹی ہونا ہے۔ اس کے لیے ہماری نسلوں کا 90 نہیں 98% سے زیادہ حصہ بھاگ دوڑ کر رہا ہے۔ صبح کینال روڈ پہ دیکھیے گا، کل منڈے ہے، اس نگاہ سے کبھی چڑھیے گا، صبح کتنی بائکس، کتنی کاریں، بڑے بڑے ڈالے، بہت خوبصورت مہنگی ترین گاڑیاں، ایک بچے کو چھوڑنے کے لیے آگے پیچھے سیکیورٹی، رش اتنا کہ ہر سڑک بلاک، ہر رستہ بلاک۔ پوچھئے گا کہاں جا رہے ہیں، یہ کون ہیں؟ جواب ملے گا بچے ہیں، نرسری ہے، نسل ہے، مستقبل کی فصل ہے، تیار ہونے جا رہی ہے، معمار وطن ہے، معمار ملک و ملت ہے۔ تعداد کتنی ہے، گنی نہیں جاتی۔ ان گاڑیوں میں کوئی ایک گاڑی تلاش کیجئے گا جو کسی مدرسے جا رہی ہو، ان گاڑیوں میں کوئی ایک گاڑی تلاش کیجئے گا جو کتاب اللہ کو سیکھنے کے لیے یا سکھانے کے لیے ٹیچرز کی جا رہی ہو۔ ان بائکس میں سے کوئی بچہ ڈھونڈیے گا کہ جو اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بننے جا رہا ہو، تلاش کیجئے گا ان میں سے۔ اگر کوئی ملے تو مجھے بتائیے گا۔ ڈیلی کی بنیاد پہ صبح گھر سے نکلتا ہوں، پورے راستے میں کسی ایک آدھی گاڑی پہ اتفاقاً کسی مسجد یا مدرسے کا مونو یا ٹائٹل مل جائے تو بڑی بات ہے، وگرنہ یہ دنیا، یہ عارضی چیزیں، یہ کھیل تماشا، یہ ہمارے لیے تھا، زندگی گزارنی ہے، ضروری ہے، مگر سچی بات یہ ہے کہ اس کا نتیجہ موت کے ساتھ ختم ہے۔ موت کے بعد تا حیات زندگی دینے والی چیز وہ کتاب اللہ تھی، وہ سنت رسول اللہ تھی، وہ وحی تھی،
وہ شریعت کا علم تھا. اور صورتحال یہ ہے، میں مساجد اور مدارس سے باہر بھی ہوں، اگر میرے پاس 70 کی کلاس ہے، 80 کی کلاس ہے، 50 کی بی ایس کی 54 یا 55 پہ ایک یونیورسٹی مجھے کلاس دے رہی ہے، اس نے اتفاق کسی مسجد یا مدرسے سے پڑھ کے نہ آیا ہو الگ بات ہے، وگرنہ وہاں پہ کسی کو ناظرہ قرآن بھی پڑھنا نہیں آتا، نہیں آتا. دوڑے جتنے مرضی سن لیں، کہانیاں جون سی سن لیں، کسی بھی فلم کی کہانی سن لیں، کسی بھی ڈرامے کے کسی کردار کا نام لے کے دیکھیں، پوری کلاس بولے گی، گنگنائے گی، میوزک بھی ہوگا، ڈانس بھی کر لیں گے، ناچ بھی لیں گے، لیکن کیا مجال کہ سورہ فاتحہ تو بڑی دور کی بات ہے، یہ قوم کے وڈیرے صرف سورہ اخلاص بھی صحیح پڑھ کے سنا سکیں. انہی نے کل کو لیڈر بننا ہے، یہی کل کو رحمان ملک بنتے ہیں، یہی کل کو اسمبلیوں میں جاتے ہیں، یہی کل کو لائر بنتے ہیں، یہی ججز بنتے ہیں. اور صورتحال کیا ہے کہ جسے کتاب اللہ کی صرف عبارت پڑھنی نہیں آتی، وہ اس کے معانی کو، مفاہیم کو، مطالب کو، مقاصد کو، اصولوں کو، ضابطوں کو، قانون کو، قاعدے کو، دستور کو، منشور کو بطور حیات کیا پڑھائے گا جو خود پڑھا نہیں؟ فاقد الشیء لا یعطیک، جو خود محروم ہے تمہیں کیا دے گا؟ دنیا بھر کی سونار کی دکانوں میں اگر سونا نہیں ہے، سونے جیسا سامان پڑا ہے، کیا کہیں گے آپ؟ دنیا ملی تھی آخرت کمانے کے لیے، اور یہاں پیتل پہ، تانبے پہ راضی ہو کے سونے کو بھلا کر کے کہیں اور چلی گئی ہے دنیا، تو تکلیف تو ہوتی ہے. زندگی بیت گئی، دن رات ایک کر دیے، دعوت دیتے ہوئے، سمجھاتے ہوئے، بلاتے ہوئے، اور نفری ہے. آپ سامنے دیکھ لیجئے، نفری یہ ہے بس. کسی ایک ادارے کی کسی کلاس سے چھوٹی. تو میں آج کی اس گفتگو کو قاری صاحب نے جو کہا تھا اس سے تھوڑا ہٹ کے یہ دعوت بھی دینا چاہتا ہوں کہ میرے بھائیوں، آپ نے دنیا بڑی کما لی ہے، اور اس لقمے کے بغیر مر نہیں سکتے جو رب نے لکھ دیا ہے. آنا ہے. آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے، پاؤں پہ پاؤں دھر کے بیٹھے، دن رات ایک کر دیں، 24 گھنٹے کمائیں، جو مرضی کر لیں، موت پہلے نہیں آئے گی. مقدر اور نصیبے کے لقمے کھا کے مرنا ہے. لیکن یہ شریعت کا علم، وحی کا علم، قبر کا علم، نشر کا علم، حشر کا علم، میزان کا علم، صراط کا علم، اللہ کے سائے کا علم، جہنم سے بچنے کی معرفت، جنت میں جانے کی معرفت، ہمیشہ کی کامیابی کی معرفت آپ کو ایسے نہیں ملے گی، یہ نصیب والوں کو ملتی ہے. من یرد اللہ بہ خیرا، اللہ جن سے بھلائی کا ارادہ کر لے، اور بھلائی کا ارادہ بن مانگے نہیں ملتی، تڑپ چاہیے، دعا چاہیے. رب رحمان ہے، کریم ہے، رحیم ہے، لیکن اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے، ہم مانگنے والوں کو دیتے ہیں، تڑپ رکھنے والوں کو دیتے ہیں، جو دعا کرتے ہیں، جو الہا کرتے ہیں، جن میں ذوق ہوتا ہے. اور یہ نظام فطرت بھی ہے. میں کسی کی مثال نہیں، میں گھر کی دیتا ہوں. جن بچوں کو میں نے دیکھا، میرے 2 چھوٹے بھائی تھے جڑواں. اس وقت ایک فیڈر تھا جو دونوں سائیڈ پہ نپل چڑھتی تھی. والدہ کام کرتی تو میری ڈیوٹی لگی ہوتی کہ میں نے ان کو یہ بیٹھنا ہے، نگرانی کرنی ہے. ان میں سے ایک صبر سے سویا رہتا، اور دوسرا تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد رونے لگتا. بھرا فیڈر جو ہے وہ تیار، دوسرے کا حصہ بھی پی لیتا، 10-15 منٹ کے بعد پھر رونے لگ جاتا. اماں پھر تیار کر کے اسی کو اینوں پیا، اماں یہ دوسرے کا حصہ پی رہا ہے، پت کوئی نہیں ہو صبر نال ستا تو دے اینوں تے دے تے رونوں چپ کرے.
یہاں رونے والوں کو ملتا ہے، تڑپنے والوں کو ملتا ہے، مانگنے والوں کو ملتا ہے۔ اگر دنیا کا یہ اصول ہے میرے بھائی تو یہ دین بڑا غیرت مند ہے، اس کے لیے پورے کا پورا وجود، پوری زندگی مخلص ہو کے لگانی پڑتی ہے، تو پھر جا کر کے رب یہ عنایتیں کرتے ہیں۔ یہ پارٹ ٹائم چیز نہیں ہوتی ہے۔ جن لوگوں نے اس کو لیا بھی تو پارٹ ٹائم لیا، حالانکہ یہ فل ٹائم جاب ہے، اور 24 گھنٹے کے ہر سیکنڈ میں، سوتے میں بھی، جاگتے میں بھی، چلتے میں بھی، پھرتے میں بھی، لیٹے میں بھی، اٹھتے میں بھی، کسی بھی آپ کروٹ پہ ہیں، آپ دین پہ ہیں۔ یا تو آپ ویسے کر رہے ہیں جیسے رب نے چاہا ہے، یا آپ ویسے نہیں کر رہے جیسے رب نے چاہا ہے۔ مثال لیجئے، آپ سونے لگے ہیں، سونے لگے ہیں، اگر آپ ویسے نہیں لیٹے جیسے رب کے محبوب نے چاہا ہے، تو میں ایک مثال دیتا ہوں۔ میں نے رات بیٹے کو کہا کہ موبائل چارجنگ پہ لگا دے، اس نے چارجر ساکٹ میں لگا دیا اور لپی جو ہے وہ بھی بظاہر لگی ہوئی ہے، لیکن پراپر اپنی جگہ پہ نہیں لگی تھی۔ صبح اٹھ کے دیکھا تو موبائل چارج نہیں ہے۔ میں نے ایک نائی کو دیکھا، وہ کٹنگ مشین لے کے جب چلانے لگا تو چلی نہیں۔ اتنی بڑی گالی دی اس نے اپنے شاگرد کو کہ یار تینوں کیا سی، اینو ذرا سکون نال کتے دے اپنے صحیح جگہ تے چارجر پہ۔ آپ کو پتا ہے سٹینڈ پڑا ہوتا ہے ان کے پاس، اس پہ وہ پوری طرح فٹ نہیں آیا تو وہ مشین چارج نہیں ہوئی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ محبوب نے یوں دائیں کروٹ لیٹنے کا ایسے بلا وجہ ہی بول دیا؟ بلا وجہ ہی بول دیا۔ جب آپ نے پراپر اپنی حیت نہیں بنائی، پراپر جگہ پہ پراپر طریقے سے اپنے آپ کو ایڈجسٹ نہیں کیا، آپ رات تو گزار چکے ہیں لیکن نیند کا وہ اسٹائل جو سنت ہے اور جو اس کے فائدے ہیں وہ نہیں لے پائیں گے۔ اور اگر آپ نے وہ والا کوڈ نہیں لگایا جو میرے محبوب سوتے ہوئے اللہم بسمک اموت و احیا، پتہ کر کے دیکھ لیجئے، پتہ نہیں کتنی دنیا سو رہی ہے، پتہ ہو بھی تو بھی نہیں پڑھتے، لوگوں کو تو یاد ہی نہیں ہے، لوگوں کو یاد ہی نہیں ہے۔ اور میں یہاں دیکھتا ہوں کہ چھوٹا سا پیکج کرنا ہوتا ہے، جی پیکج لگا لیں، کوڈ لگا لیں، بیلنس اڑ جائے گا۔ تیری زندگی اڑ رہی ہے، تیرا وقت اڑ رہا ہے، تیری راتیں اسی کشمکش میں بیت رہی ہیں، تو یوں سوچتے سوچتے سو گیا ہے۔ اگر چھوٹا سا کوڈ لگا ہوتا کون بتائے گا؟ آپ عشاء پڑھ کے دائیں کروٹ لیٹے ہیں اور آپ نے صرف اتنا کوڈ لگا لیا، ذہن میں مائنڈ بنا لیا ہے، الارم اندر کا لگا لیا کہ میں نے فجر پڑھنی ہے، پوری رات تو سو کے بھی گزارے تو رب وہ رات تیری عبادت بنا دیتا ہے، قیام کے برابر کر دیتا ہے۔ یہ سبق پڑھنا کوئی مشکل تھا؟ مشکل نہیں تھا، لیکن ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ فجر کے ٹائم اٹھتے ہوئے قوم نہیں اٹھتی، جو اٹھے ہیں وہ ویسے نہیں اٹھے جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تھے۔ موبائل پکڑتے ہو، اٹھ کے اس کو جگانے کی کوشش کرتے ہو، اگر آپ نے فنگر پرنٹ لگایا پراپر وہ والی فنگر نہیں، وہ نہیں کھلتا۔ روشنی بھلے اس کی ہو جائے، آن ہو جائے، لیکن آپ اس جگہ نہیں جا سکے۔ آپ کی آنکھیں کھل گئی ہیں، دن چڑھ گیا ہے، لیکن وہ فائدہ جو آپ نے یہ کہہ کے لینا تھا الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، یہ کہاں سے ملے گا؟ آپ حسن المسلم کی بات کر رہے تھے، ہمارے بچوں کو زبانی یاد ہوتی ہے، قوم کو اس کے نام کا بھی پتہ نہیں ہے، نام کا بھی پتہ نہیں، کیا کریں گے وہ؟ اے بی سی اتنی پڑھ لی ہے، دنیا کو ماشاءاللہ انگلش پڑھائیں، لینگویج ہے، ہر زبان اللہ کی دلیل ہے، علامت ہے، پہچان ہے، لیکن عربی کبھی اتنی بھی نہ پڑھی کہ رب کا کلام پڑھ سکے، اللہ کا میسج سیکھ سکے۔ تو بیٹو آپ خوش قسمت ہو، آپ کے والدین خوش قسمت ہیں، میں آپ پہ جتنا فخر کروں کم ہے۔ ہم دنیا میں فخر کرتے ہیں فلاں کی ہاؤسنگ سوسائٹی اتنی بڑی ہے، فلاں کی مل اتنی بڑی ہے، فلاں کی پراپرٹی اتنی زیادہ ہے، فلاں جو ہے وہ لینڈ لارڈ ہے، فلاں اتنا بڑا سیاستدان ہے، اس کا حلقہ اتنا بڑا ہے، فلاں کا نالج اور ڈگری اتنی۔ میں اپنے بیٹوں سے مخاطب ہوں،
اپنے والدین تک یہ میسج دیجیے گا، دنیا کی جتنی مرضی ڈگریاں لے لیں، بیٹا ایک کیپ ملتی ہے چوکور کلر کی، کانوکیشن پہ اسٹوڈنٹس کو دی جاتی ہے جو کامیاب ہوتے ہیں، وہ پہن کے وہ ڈگری لیتے ہیں کسی بڑے سے۔ آپ لوگوں کے لیے یہ چھوٹا اعزاز نہیں ہے۔ جن کو دنیا گلیوں میں تانے دیتی ہے نا، حافظ جی کی حال ہے، مذاق کرتی ہے، اس مذاق کو انجوائے کیا کریں۔ یہ بیچارے لا علم ہیں، کورے ہیں، لا بلد ہے، نا آشنا ہے۔ اگر ہیرے کی قیمت کا پتہ نہ ہو تو کوڑیوں کے برابر ہاتھ میں ہوتا ہے۔ علم نہ ہو کہ یہ سونا ہے، لوگ پھینک جاتے ہیں۔ دنیا مجبوری ہے، مانتا ہوں اس کے بغیر گزارے نہیں، لیکن قوت لا یموت کی حد تلک آخر کتنا۔ جو لائف صدا کی ہے اس کے لیے جب آپ اپنی نظر کتاب اللہ پہ ڈالتے ہیں، صرف نظر، دنیا کی کسی کتاب کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، جتنا مرضی آپ سے دور ہو جائے، حقیر جانے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں بڑے بڑے ذہین و فتین بچوں کو دیکھنے کے بعد اور اداروں میں، دینی اداروں سے جڑے ہونے کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں کا بسا اوقات بیٹا، یہ میں بات کہہ رہا ہوں، پی ایچ ڈی کر لینے والا بھی آپ کے نورانی قاعدے جتنا بھی علم نہیں رکھتا۔ جن آنکھوں سے آپ دیکھتے ہیں یہ زیارت بھی مبارک۔ سبز علاقوں کو دیکھنے، شمالی علاقوں کو دیکھنے دنیا کیوں جاتی ہے؟ پانی ہے، درخت جھکے ہوئے ہیں، آبشارے ہیں، فوارے ہیں، بڑے حسین مناظر ہیں، آنکھوں کو بھلا لگتا ہے یہ رنگ۔ صبغت اللہ، غالباً آپ لوگوں کا یہ آخری سبق ہوتا ہے بعض ترتیبوں میں۔ کیوں دیا گیا؟ کہ سارے رنگ دنیا کے دیکھ لے، تیرے رب کے رنگ سے بڑھ کر کے کوئی رنگ نہیں ہے، اور وہ شریعت کا رنگ ہے، وہ طریقت کا رنگ ہے، وہ کتاب اللہ کا رنگ ہے، وہ کلام اللہ کا رنگ ہے۔ اس رنگ میں رنگے ہوئے آپ نے اپنی نگاہیں جس کے اوپر رکھی ہیں، اگر ایک پھول کو دیکھ کے آنکھوں کو خوشی محسوس ہوتی ہے تو رب کا کلام معمولی نہیں ہے۔ خوش قسمت ہے آپ۔ اور کان، جن کانوں میں یہ آواز پڑے، ان کانوں سے بڑھ کے میں نے کیوں بلا، اس کی بھی وجہ ہے بیٹا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو گلا بنایا ہے نا، منہ کا کٹ لگایا ہے، اس کے 3 بڑے فائدے ہیں، دنیا میں رہنے کے لیے ضروری ہیں۔ پہلا، یہاں سے ہم لقمہ گزار کے پیٹ میں، معدے میں بھیجتے ہیں، جسم کے لیے یہ ضروری ہے۔ یہیں سے ہوا داخل ہو کے پھیپھڑوں میں جاتی ہے، ہم سانس لیتے ہیں۔ لیکن تیسرا فائدہ، یہ پھیپھڑوں تک جاتی ہوئی ہوا بلا وجہ نہیں ہے کہ ہم کہتے ہیں جناب وہ آکسیجن کیری کر کے لے کے جا رہی ہے خون کے ذریعے، اور پھر جو ہے ہوا کے ذریعے، اور وہاں سے کاربن نکل رہی ہے۔ اس کے ساتھ کام کیا ہو رہا ہے؟ ہر انسان کے رب نے اس پروسیجر کے اندر کٹ لگا کے پہلے لپ لگائے، ہونٹ بنائے، آگے دانت لگائے، پھر زبان ہے، پھر اوپر تالو کا گنبد ہے، پھر گلے کی باریک تاریں ہیں، اور جب یہ ہوا اندر جا کے پھر پھیپھڑوں سے واپس آتی ہے، آپ سوچ نہیں سکتے، اس ہوا کو ان تاروں کے ساتھ ٹچ کیا جاتا ہے، آواز بنتی ہے، آواز کو لا کے تالو کے گنبد میں گونج دی جاتی ہے، زبان کو اٹھا کے حرف بنا کے، حرف پہ چڑھا کے، دانتوں کی جکڑ اور پکڑ دے کے، ٹکر دے کے، دیکھیے نا علم نشرح جب آپ سورت پڑھتے ہیں تو اس میں دال بھی ہے، زائی بھی ہے، ضاد بھی ہے اور ضا بھی ہے۔ جب آپ یہ چاروں مختلف ادائیگیوں سے پڑھتے ہیں اور اسی ایک منہ کے اندر، اور پھر اس کو لپ کور کر کے کیسے اس ہوا کو نکالتے ہیں، ہوا آئی تھی نکل گئی، مگر کہیں گالی بن گئی، کہیں وہی لفظ غیبت بن گئے، کہیں وہی لفظ چغلی بن گئے، کہیں وہی لفظ تان و تشنیع بن گئے۔ لیکن جب وہ لفظ قرآن سے جڑ کے منہ سے نکلے، آپ لفظ محمد پڑھیں تو تب بھی 50 نیکیاں ہیں، آپ لفظ فرعون پڑھیں تو نیکیاں پھر بھی رب نے 50 ہی رکھی ہیں۔ نہیں سمجھ آئی یہ بات تو میں سمجھا دیتا ہوں۔ فرعون دنیا کا سب سے برے کرداروں میں سے ایک کردار ہے، لیکن قرآن کی خوبی یہ ہے کہ میں نے اس جیسی دنیا میں کتاب کوئی نہیں دیکھی
کہ یہ دشمن کا تعارف کروانے پہ بھی نیکی رکھتا ہے، یہ شر کا تعارف کروانے پہ بھی اجر رکھتا ہے. ہماری طرح نہیں کہ ہماری کتاب میں کسی دوسرے کا تذکرہ نہیں آئے گا. کتاب رحمان کی ہے، شیطان کے تذکرے بھی. رحمان کا نام لیتے ہوئے کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ را، ہا، میم، حمزہ اور پھر نون. یہ الف نون جو ہے 5 ہے. آئیے شیطان گنیے، شین، یا، تو الف اور نون. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں آپ کو نیکی نہیں ملے گی؟ کیوں ملے گی نیکی؟ جیسے خیر کو جاننا ضروری ہے ویسے ہی شر سے بچنا ضروری ہے. اور یہ دنیا کی واحد کتاب ہے، خیر کا بھی تعارف کرواتی ہے، شر کا بھی تعارف کرواتی ہے، ترغیب بھی دیتی ہے، ترہیب دے کے ڈراتی بھی ہے، جہنم کی ہولناکیاں بتاتی ہے، تو جنت کی بشارتیں بھی دیتی ہے. اس لیے اس کتاب سے بڑھ کے مد مقابل دنیا میں کوئی کتاب کھڑی ہو ہی نہیں سکی. تو آپ لوگ خوش قسمت ہیں کہ آپ اس کو ناظرتاً دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، زبان پہ لاتے ہیں، تر و تازہ رہتی ہے. اور میں تھوڑی دیر کے بعد جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت سنا کے بات ختم کرنے لگا ہوں، اب دنگ رہ جائیں گے کہ یہ کلام کس کا ہے. لیکن پہلے اپنا اس دنیا کا پروٹوکول دیکھیے. ماشاءاللہ آپ کو حفظ کروا کے کچھ عرصے کے بعد محسوس کروایا جاتا ہے کہ 3 سال آپ ضائع کر رہے ہیں. نہیں بیٹا، کبھی بھی نہیں. مرتے دم تک آپ کا ایک پل بھی ضائع نہیں ہوا. آپ کے رب نے آپ کا حافظہ، آپ کا ذہن اتنا تیز کر دیا ہے. میں نے کسی بھی یونیورسٹی میں جہاں جہاں بھی کوئی ذہین سے فتین بچہ دیکھا اور ٹاپ کرتے دیکھا، کہیں نہ کہیں وہ کسی ادارے سے جڑا ہوا ہوتا تھا. قرآن کا حافظ نکلتا تھا یا اس کی پشت میں کوئی نہ کوئی ایسا ہوتا تھا. یہ فیلڈ ایسے نہیں ہے. اور جہاں ہم نے مقابلے دیکھے ہیں، آپ تسلسل کے ساتھ جس کتاب کو یاد کر رہے ہیں، اور یہ چھوٹا کیس نہیں ہے. 6 سال کی بچی پچھلے سال کرونا میں جو ریکارڈ بنا ہے، دنیا کی کسی بک کو بڑے بڑے جہابذہ، بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے جو ہے وہ اہل علم، اہل نظر، بڑے بڑے اسکالرز نہیں یاد کر سکے. زبور نہیں یاد لوگوں کو، تورات نہیں یاد لوگوں کو، انجیل نہیں ہے یاد لوگوں کو، مقدس کتابیں ہندوؤں کی ان کو یاد نہیں ہیں، سکھوں کو یاد نہیں ہے. یہ کتاب اللہ کا اعزاز ہے کہ 6 سال کا بچہ کیا عمر ہے، ابھی منہ سے دودھ کی سمیل بھی باقی ہوتی ہے، دانت بھی نہیں نکلے ہوتے، اور یہ 30 پارے 114 سورتیں اپنے سینے کے لاکرز میں محفوظ کر کے رب اس کو محافظ بنا کے، حافظ بنا کے کھڑا کر دیتا ہے. یہ 6 سال کا بچہ آگے 90 سال کے بزرگ امام کو اگر سورہ الرحمن میں غلطی لگ گئی ہے تو پیچھے صحیح کروا رہا ہے، آگے نہیں بڑھنے دیتا، لقمہ دے رہا ہے. یہ جرت کسی اور جگہ نہیں ہے. اور یہ اللہ نے شرف بخشا ہے کہ تو نے زندگی میں 60 مرتبہ بھی قرآن سنا لیا ہے. اگر غلطی ہو رہی ہے تو اس بچے کی سن. یہ میں نے کلاسز میں نہیں دیکھا کہیں کہ کوئی ٹیچر غلط بولے اور طالب علم تصحیح کر دے اور اس کو قبول کیا جائے. زندگی بھر دل میں کیڑ رکھ لی جاتی ہے، دشمنیاں لی جاتی ہیں، مخالفتیں ہوتی ہیں کہ تو بھولا کس لیے. یہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو اعزاز دیا ہے کہ اس عمر میں. اور پھر یہ بھی دیکھیے، پوری دنیا میں روزانہ کی بنیاد پہ جتنا قرآن کو یاد کیا جاتا ہے تب بھی پہلا نمبر، جتنے حفظ کرتے ہیں اس میں بھی پہلا نمبر، جتنی عمر کے حصوں کے لوگ جڑے ہوئے ہیں. 135 سال تک کے حافظ تو میں نے دیکھے. استاذ ہیں ہمارے شیخ حیات لاشاری، حیدرآباد شہر گھمن والا مدرسے میں موجود. یہ عمر اور ان کی بڑی سسٹر بھی اس وقت زندہ تھی جب میں اور شیخ سید سبتین شاہ ان سے ملنے گئے اور صحیح البخاری کی سند لینے کے لیے. تو ماشاءاللہ عمر کے اس حصے میں بھی تر و تازگی اور سارا کچھ. تو 5 سے لے کے 10 سال تک، 10 سے 20، 30، 40 گنتے جائیے، ہر عشرے اور دہائی کے لوگ الحمدللہ موجود ہیں. تو آپ فخر کریں کہ اللہ نے آپ کو چنا ہے، اور اس کو جاری رکھنا، بھلانا نہیں ہے، ختم نہیں کرنا، اور اپنے آپ کو احساس کم تری کا شکار نہیں ہونے دینا. میں نے آپ کی کانووکیشن ایک آسمان پہ ہوتے دیکھی، اور صادق و مصدوق نے خبر دی ہے کل قیامت کے دن جو حافظ کے والدین کو تاج پہنایا جائے گا،
میں نے جب یہ حدیث پڑھی تھی، آپ لوگوں کی طرح عمر کے اسی پیٹے میں تھا، تو بڑا نا سادہ سا لگا کہ قیامت کے دن تاج پہنایا جائے گا. تاج کسی کو بھی دے دیا جاتا ہے، تو حافظ کے والدین کے ساتھ کیا ایسا خاص ہے؟ لیکن جب سائنس کو ذرا گہرائی سے جا کے لوگوں کی باتیں سنی، ناسا کو پڑھا، کہکشاؤں کو پڑھا، گلیکسیز کو دیکھا، معلومات کو جانا، نظام شمسی کو پڑھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ کوزے میں دریا بند کر دیتے ہیں. کوزے میں دریا اگر کسی نے بند ہوتے دیکھا ہے تو مجھے بتائے، نہیں دیکھا. لیکن محبوب کیسے بند کر دیتے؟ ایک مثال لیجئے. کہا کہ اس کے سامنے سورج بھی شرمندہ ہوگا. نظام شمسی کے 9 سیارے آپ بچوں نے اگر سائنس رکھی ہے تو دیکھے ہوں گے. 2006 تلک 9 تھے، اب جو ہے ایک غیر مستقل رکن پلوٹو کو نکال دیا گیا، اس میں 8 بچے ہیں. ان 8 میں سے ایک سیارہ جس کا انگلش نیم اور ہے لیکن اردو میں ہم اس کو مشتری کہتے ہیں. مشتری. ایک زمین بھی ہے، ایک سورج. میں ان 3 کی ذرا بات کر کے آپ کو استاج اور اعزاز کے حوالے سے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا وین اور وحی کا علم، حقیقت کتنی خاموش ہو جاتی ہے، بے بس ہو جاتی ہے سائنس. سائنس آپ کو مجھے جسٹ بتاتی ہے کہ رب نے کیا بنایا ہے، قدرت نے کیا بنایا ہے، زمین میں کیا ہے، کیسے ہے. لیکن وہ ذات جو بنا کے اپنا کلام آپ کو دے رہی ہے، ذرا سنیے گا. زمین کے بارے میں آپ نے سورہ الرحمن میں پڑھا ہے، جنوں اور انسانوں کو چیلنج کیا گیا ہے، یا معشر الجن والانس. یاد ہوں گی آپ کو یہ آیت ہے. او جنوں انسانوں، تم سارے مل جاؤ، زمین اور آسمان کے اقطار کو کراس کرو. کرنا چاہتے ہو کر کے دکھا دو. ممکن ہی نہیں ہے، تمہارے لیے ممکن نہیں. اس آیت کو اترے ہوئے 1456 برس ہونے کو جا رہے ہیں، مگر چیلنج اپنی جگہ ہے. کنکڑ طیارے فارغ کر کے زمیندوز کر دیے گئے کہ نہیں، یہ اتنی سپیڈ سے اتنے لوگوں کا نقصان کر جاتے ہیں، نہیں ہم اس سے نہیں، یہ نہیں نکل سکے. اور سائنس آج مان کے بیٹھی ہے کہ اس زمین جتنی 1300 زمینیں اور مل جائے. مشتری سیارہ اتنا بڑا ہے کہ 1300 زمینیں اس مشتری کی پیٹ میں داخل ہو سکتی ہیں. اور یہ جو مشتری ہے نا، ہر مشتری کے پیٹ میں 1300 زمینیں ہوں، 1000 مشتری ملے. سورج اتنا بڑا ہے کہ یہ 1000 مشتری کو 1300 زمینوں سمیت اپنے اندر سمو سکتا ہے. اور سورج اتنے مشتریوں کو اور مشتری اتنی زمینوں کو اپنے پیٹ میں سمائے ہوئے. 4 کروڑ سورج مل جائے، میں کوئی مبالغہ اپنی طرف سے نہیں کر رہا، 4 کروڑ سورج ملے. رات کو ترنگڑ، یہ جو 3 ستارے لائن میں ہوتے ہیں، ان کے درمیانی سیارہ 4 کروڑ سورجوں سے بھی بڑا ہے، اپنے اندر لے سکتا ہے. اتنا بڑا سیٹ اپ. اور ایک حافظ کے تاج کے اوپر لگا ہوا نگینہ یہ شرمندہ ہوگا. وہ روشنیاں، وہ وسعتیں اس کے سامنے نظریں جھکا کے بیٹھی ہوں گی. آپ سوچتے نہیں کہ یہ تو صرف ماں باپ کو اعزاز ہے، بچے کو کیا ملنے والا ہے؟ اپنا اعزاز سنیے. میں دنیا میں بڑے بڑے اپنے ملک میں سیکٹریز کو بالخصوص دیکھتا ہوں، بڑے فخر سے کہتے ہیں جی ہم 22ویں گریڈ تک پہنچ گئے. ٹیچرز کو دیکھتا ہوں، پروفیسرز کو دیکھتا ہوں، مختلف آفیسرز کو دیکھتا ہوں، 17 18 19 گریڈ لینے کے لیے عمر بیت جاتی ہے، ریٹائرمنٹ ہو جاتی ہے. اور 20واں مل جائے تو بلے بلے، 21واں لگ جائے تو انتہا. کیا کوئی پتہ کرے گا کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ یقین کر کے کہ قیامت کے دن حافظ کتاب اللہ کو جب دنیا کو کوئی پوچھ نہیں رہا ہوگا، اللہ اس کو بلا کر کے کہیں گے میری کتاب کے حافظ اور محافظ، اقرا، پڑھنا شروع کر، الحمد سے آغاز کر، والناس کی سین پہ جہاں جا کے تو کتاب اللہ کو ختم کرے گا نا، یہ تیرے اتنے گریڈ ہیں. 6236 آیتیں ہیں، ویسے مشہور ہے 6666، ہمارے نسخوں میں 6236. اتنے گریڈ وہ بھی جنت کے. اور جنت کا ایک گریڈ اللہ کے ہاں زمین سے لے کے آسمان کی بلندی رکھتا ہے. ہماری عقل میں یہ باتیں ابھی نہیں آتی، آئیں گی کبھی.
یہ ایک حافظ کتاب اللہ کا اعزاز کیوں رکھا ہے رب نے؟ کوئی اس سے پوچھے۔ اور مزید سنیے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مختصر کر کے سنا رہا ہوں، اس میں 7 چیزیں بیان کی گئی تھی کامیابی کے اصول، ان میں سے ایک آپ نے یہ بھی کہا کہ جو قوم، یہاں لفظ ہیں قوم کے، وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ، قوم جو ہوتی ہے یہ 3 چیزوں سے بنتی ہے، قوم، ملک، سلطنت، پائندہ تابندہ باد۔ آپ نے اپنے قومی ترانے میں سنا ہوگا، جس قوم میں کھڑے ہونے کی صلاحیت نہ ہو وہ قوم نہیں ہوتی، جو اپنے پاؤں پہ کھڑی نہ ہو سکے، جو سٹینڈ نہ لے سکے۔ نادان گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا، میں نے دنیا کو جب بھی کھڑے ہوتے دیکھا ہے پیچھے کتاب اللہ کی تعلیم اور تربیت ہے، وگرنہ باقی ساری دنیا کے علوم نشے کے ٹیکے ہیں جو انسان کو کہتے ہیں ریسٹ کر، سو جا، یہ کر لے وہ کر لے۔ جب بھی کھڑی ہوئی کتاب اللہ کے ساتھ کھڑی ہوئی، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑی ہوئی، صدیق اکبر کے ساتھ کھڑی ہوئی، جناب عمر فاروق کے ساتھ کھڑی ہوئی، دنیا کے 22 لاکھ مربع میل سے لے کے 36 لاکھ مربع میل تلک پھیلی، اور دنیا جب بالکل جہالت میں تھی، اور یہ اندلس اور اسپین 850 سالہ آپ کو اگر علوم اور نالج دے رہا تھا، تو اس کے پیچھے کتاب اللہ جڑی ہوئی تھی، اور آج بھی یہی ہے، کل تک بھی یہی ہے۔ اس کتاب کو اگر آپ نے نہیں سمجھا اور معمولی جانا، آپ قوم نہیں ہیں۔ یاد رکھیے اس وقت دنیا 7 بر اعظموں میں بٹی ہوئی بہت کچھ کر رہی ہے، دنیا کی حد تلک، ٹیکنالوجی کی حد تلک، سائنس کی حد تلک، یہ دنیا کا حصہ ہے۔ اللہ نے ہر مقصد کے لیے بندے بنائے ہیں، انسان بنائے ہیں، ذہن بنائے ہیں، لیکن یہ بھی ساتھ ذہن دیا ہے کہ مر کے آگے کیا کرے گا۔ میں نے یونیورسٹیوں کو دیکھا، پوچھا جی یونیورسٹی کو کہتے ہیں، کہنے لگے جی یہ یونیورس ہے۔ یونیورس کا کیا معنی ہے جی؟ کائنات، اور دنیا جہان کے علوم پڑھائے جاتے ہیں، مگر ایسے نہیں ہے۔ لیکن ایک کتاب اللہ ہے جس میں دنیا کے پچھلے 10 جہانوں کے علم بھی، جو آپ اور میں گزار کے آئے، موجودہ جہان کا علم بھی، آنے والے 10 جہانوں کے علوم بھی اسی کتاب میں ہے۔ اسی لیے فرمایا جو قوم کسی بھی جگہ اللہ کا گھر بنا لے اور اس میں اکٹھی ہو جائے، یتلون کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی تلاوت کریں۔ تلاوت کا مفہوم ذرا سن لیجیے، ہم تلاوت کا سادہ سا مفہوم لیتے ہیں کہ اس کو قرات کے ساتھ پڑھ لیا، اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھ لیا، اس کو سبع عشرہ میں پڑھ لیا، اس کو دیکھ کے ناظرتن پڑھ لیا، سینے میں حفظ کر لیا، تلاوت نہیں۔ تلاوت پتہ کب ہوتی ہے؟ جب آپ نے دیکھا، سنا، پڑھا، پرکھا، سمجھا، جانا، پہچانا، عمل کیا اور پھر آگے پہنچایا۔ جب تک آپ یہ نہیں کرتے تلاوت نہیں ہے۔ دلیل مالک فرماتے ہیں والشمس وضحاها، آسمان کا سورج، اس کی کرنیں، اس کی دھوپ، اس کی طاقت، اس کی پاور، پوری دنیا میں نے سولر پینل پہ رکھ دی، تیرا ایک اقبال سولر پینل بنا دیا، ایک ایک درخت کا پتا، پوری زمین و آسمان، یہ مخلوق گواہ ہے، میں حلفن اور قسمن کہہ رہا ہوں، والقمر اذا تلاہا، مجھے چاند کی گواہی پیش کرنی ہے جب چاند تلاوتیں کرتا ہوا ہے، جب چاند سورج کی تلاوتیں کرتا ہے۔ کیا ہے سورج کی تلاوت؟ چاند کیا کرتا ہے؟ سارا دن جب سورج ہے تو چپکے چپکے خاموشی سے اس سے لیتا ہے، روشنی لیتا ہے، نور لیتا ہے، طاقت لیتا ہے، پھر اس کو لے کے گرم کو ٹھنڈی میں کنورٹ کر کے، مون لائٹ بنا کے، اس میں کشش پیدا کر کے، راتوں کو چمک کر کے، پوری دنیا کو منور کر کے، پانیوں میں کشش پیدا کر کے، پھر چاند پریکٹیکلی اس نور کو اس سے خود بھی چمکتا ہے، دنیا کو بھی چمکاتا ہے۔ اگر آپ نے آیات لے لی، رٹا مار لیا، تلاوت بھی بالکل پیور کر لی، حرف حرف ادائیگی زبردست کر لی، آپ نے پڑھا بھی لیا، مزہ نہیں آیا جب تک عمل نہیں کیا اور آگے پہنچایا نہیں ہے۔ بڑے سارے بچے ایسے ہیں جو ماشاءاللہ پڑھتے ہیں، میں آپ بچوں سے مخاطب ہوں، والدین تو شاید نہ کر سکیں۔ جامعہ سلفیہ میں ایک بچہ تھا ہمارا،
قرآن مجید الٹا پڑھ لیتا تھا، اتنی ماشاءاللہ اس وقت کے اعتبار سے اس کو مہارت تھی، یاد تھا، کہیں سے بھی کسی آیت کو آپ آخری لفظ پڑھیے وہ بیک شروع کر دیتا تھا۔ بڑا چرچا ہوا۔ فراغت کے بعد میں ان کے والد صاحب کو ملنے کے لیے گیا مدینہ یونیورسٹی سے، جب میں فارغ ہوا تو اس کے والد نے مجھ سے ایک سوال کیا کہ قرآن مجید میں کوئی ایسی آیت آتی ہے جس میں لفظ ختم آتا ہو؟ میں نے کہا جی ہیں۔ کہنے لگا اس کا معنی کیا ہے؟ میں نے جو معانی تھے تفسیر کے اعتبار سے بتا، کہندے نہیں تو نہیں پہنچیا، میرے منڈے نو جاننا۔ میں نے کہا جی۔ قرآن کا حافظ؟ میں کہا جی۔ جامعہ میں پڑھا ہوا؟ جی۔ ذہین ترین؟ ہاں جی۔ نحو آتی تھی؟ جی زبردست۔ کہتا ہے جی جب سے فارغ ہو کے آیا ہے اللہ نے اس کے دل پہ مورے لگا دی ہیں، ختم اللہ علی قلوبہم۔ وہ بھائی کیا ہوا ہے، آپ رو کیوں رہے ہیں، پریشان کیوں ہیں؟ آپ نے کہندا جی نے 8 سال پڑھ کے کھاد دی دکان ہی پاؤنی سی تو پہلے سال پا لیندا، پہلے سال ڈال لیتا۔ ایک اذان نہیں دے سکا، ایک جماعت نہیں کرا سکا، ایک دفعہ مصلی نہیں سنا سکا، ایک دفعہ کسی آدمی کو ترجمہ نہیں پڑھا سکا۔ اگر یہ کرا کے کل کو دنیا داری میں جا کے پھر وہی کرنا ہے، ڈانس کرنا ہے، ناچنا گانا ہے، آوارگی پہ جانا ہے، فحاشی پہ جانا ہے، اور ساتھ میں نام ہونا ہے حافظ امجد حسین، حافظ دلدار احمد، حافظ فلان، حافظ فلان، تو پھر یاد رکھیے وہ کام نہیں ہوا، ہم قوم نہیں بن سکے، اپنے بچوں کو نسل نرسری کو محفوظ کر کے اس سے نتیجے نہیں نکال سکے۔ تو بیٹا یہ بھی ہم ہی نے، ہمارے والدین نے، ذمہ داروں نے اس پہ توجہ دینی ہے۔ وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بِيُوتِ اللَّهِ، رب کے گھروں میں جمع ہو گئے، کتاب اللہ کو پڑھنے لگے، تلاوتیں ہوئیں، وَيَتَدَارَسُونَهُ، پھر اس کو پڑھانے بھی لگے۔ آپ پڑھتے بھی ہیں یا پڑھاتے بھی ہیں، قاری بھی ہیں، مقری بھی ہیں، استاذ بھی ہیں، شاگرد بھی ہیں، معلمین بھی ہیں، متعلمین بھی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے میں جدھر سے آیا ہوں روڑے پڑے ہوئے تھے، پتھر پڑے ہوئے تھے، میں فون کرتا رہا، قاری صاحب نہیں لے سکے۔ اگر میں کر کے پوچھتا بھی کہ رستہ ہی ہے تو انہوں نے یہی کہنا سی انہی پتھروں پہ چل کے آ سکتے ہو تو آ جاؤ۔ میرے مدرسے کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے، یہاں کہکشائیں نہیں، ابلے ہوئے گٹر، تنگ گلیاں، لیکن محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، میں محمد گارنٹی دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ 4 چکی تنگ گلیاں ہوں، گٹر ابلے ہوئے ہوں، سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہوں، مٹو پورا محلہ ہو، کوئی ایرو غیرہ ہو، تم یہ سمجھو کہ حالات بڑے خراب ہیں، آسمان والا صرف فرشتوں کے پر نہیں بچھاتا، اس رستے کو جنت کا رستہ بنا دیتا ہے۔ یہ اعزاز آپ کو اللہ نے دیا ہے، لیکن اگلا اعزاز جہاں تم بیٹھ جاؤ گے، نزلت علیہم السکینہ، میں نے ساری زندگی سکون تلاش کیا ہے، ساری زندگی جب سے ہوش سنبھالی ہے، سکون پتہ ہے کہاں کے ملا ہے، کہاں کے ملا ہے؟ ہر ملک، اب مدینے سے بڑھ کے بھی کوئی خوبصورت شہر ہوگا اور مکے سے، لیکن اللہ کی قسم جب چھٹی ہوتی تھی تو وہ مجھے عربی کا شاعر کا شعر یاد آ جاتا تھا جو کہتا تھا کہ بندہ جہاں مرضی دل لگا لے وہ حنینہ ابدا لاول منزلی، لیکن جو جنم بھومی ہوتی ہے نا وہ بندے کو کھینچ کے لے ہی آتی ہے۔ اور چھٹی کا شوق صرف طلبہ کو نہیں، اساتذہ کو بھی ہوتا ہے، وہ محبتیں وہ چاہتے ہیں جو آپ کو لے کر کے یہاں تک آ جائیں۔ سکون کہاں ملتا ہے؟ سارا دن ایسی ماحول میں بھی رہ کے، اپنے بچوں میں آ کے، اپنے گھر میں آ کے، بھلے وہ چھوٹا سا جھونپڑا کیوں نہیں ہو، مسکن اسی لیے اس کو کہتے ہیں، ماجا اسی کو کہتے ہیں۔ انسان کا اصل سکون پتہ ہے کہاں ہے؟ اللہ کے گھر میں آ کے کتاب اللہ کی تلاوت میں۔ جیسے مچھلی کو پانی میں ملتا ہے، ایسے یہ سکون، وہ اصل پراپر ہر چیز اپنی جگہ آتی تب ہے جب یہ ہو۔ نزلت علیہم السکینہ، اگر کبھی یہ منظر دیکھنا ہو تو کبھی ساری دنیا کو بھول کے یہاں آ کے کچھ دیر بیٹھ کے پڑھنے پڑھانے کو دیکھیے۔ وغشیتہم الرحمہ، رحمت جو ہے گھیرے میں لے لیتی ہے، ڈھانپ لیتی ہے۔ رحمت کیا ہے؟ مرغی کے بچے کو، چوزے کو کوا پکڑنے لگا، بھاگ کے کہاں گیا؟ ماں کے پروں میں۔ رحمت نے پردہ کر لیا، کور کر لیا، سنبھال لیا۔ رحمان کے لفظ سے رحم بنا ہے، رحم سے اولاد پیدا ہوئی ہے، ہماری اصل، ہماری فصل، ہماری نسل، بیوی بچے، ماں باپ، بہن بھائی، سارے
اگر کوئی سب کو برابر حق دے سکتا ہے تو یہ کتاب دے سکتی ہے، اس کی تدریس دے سکتی ہے، کوئی اور نہیں دے سکتا۔ بیوی کو شلٹر ملا تو یہاں سے، شوہر کو حقوق ملے تو یہاں سے، ماں باپ کو عزت ملی تو یہیں سے، اور بڑے کو وقار ملا تو اسی کتاب سے، وگرنہ بہت کچھ اور جگہوں پہ مل رہا ہوتا ہے۔ یہاں غشیتہم الرحمہ، اور تیسرے نمبر پہ فرشتوں کا پروٹوکول اور سیکیورٹی۔ یہ میں آ رہا تھا راستے میں، ایک ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، چاروں طرف دیوار بنی ہوئی تھی، میں نے کہا یار یہ تو کہنے لگے ادھر نہیں جی رستہ جانا، صاحب نہ لینو، تو راستے نہیں ملتے اس کو جس نے نہ ہو، غیر متعلقہ بندے کا داخلہ ممکن نہیں ہوتا، رب فرشتوں کو بھیج کے سیکیورٹی دے۔ اور جو چوتھا اعزاز ہے وہ کمال کا ہے، ہماری کہیں خبر لگ جائے نا، خطیب اعظم کوئی بھی کسی بھی شہر کا ہو، عام لوگوں کو چھوڑو، میری فیلڈ کی بات کریں، ان کا پروگرام کسی چینل پہ چل جائے نا 1 منٹ 2 منٹ، اتنا کلپ منگواتے ہیں، پھر خود اپنے سٹیٹس پہ لگاتے ہیں، گروپس میں بھیجتے ہیں، یاروں کو بتاتے ہیں، اخبار کے تراشے تراشتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں، آپ دیکھو جی ذرا چیک کرے آ جائے، میری خبر جیو نیوز پہ چلی ہے، میرا پروگرام جو ہے یہ سما پہ چلا ہے، یہ بول پہ چلا ہے، فلاں ٹی وی پہ چلا ہے، فلاں بڑے لوگوں میں بیٹھا تھا، میں مہمان اعزاز تھا، مجھے کہہ کے بلایا گیا ہے، مجھے پروٹوکول سے چیئر پہ بٹھایا گیا صوفے پہ۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں چھوٹی عمر کا بچہ ہے، جوان ہے، بوڑھا ہے، مرد ہے یا عورت ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں میں بیٹھ کے تذکرے کرتے ہیں۔ وہ دیکھو، تم کہتے تھے نا فساد کرے گا، دنگا کرے گا، یہ کرے گا، وہ کرے گا، وہ بیٹھا ہے میرے گھر میں، وہ پڑھ رہا ہے میرے کلام کو، وہ دیکھ رہا ہے، آئیے اماں کو بیمار چھوڑ کے بھی بیٹھا ہے، دیگر مسائل بھی ہیں، پیٹ کا مسئلہ بھی ہے، بھوک بھی لگی ہے، اور بھی بہت کچھ ہے، لیکن زمین پہ بیٹھ کے عرش بری والے کو یاد کر رہا ہے، عرش بری والا فرشتوں میں بیٹھ کے تذکرے کر رہا ہے۔ اس سے بڑا پروٹوکول مجھے دلوا دیں کہیں سے، نہیں ملتا۔ یہ میں نے آج صرف فضائل پہ رکھا، وگرنہ اس کتاب نے جو عمل دکھایا ہے اور دنیا کے امام بنائے ہیں، لیڈ کیا ہے اس نے، کر رہی ہے، اس کے لیے صرف اتنا جملہ بولنا چاہتا ہوں، پوری دنیا میں کوئی ایک قانون دکھا دیں جو قرآن سے ہٹ کے ہو۔ ہمیں تو کہا جاتا ہے نا جی قرآن نافذ ہونا چاہیے، ہونا چاہیے، ہم سال ہا سال سے ایک ہی کہتے ہیں، ایک نظام صرف دکھا دو جو قرآن سے ہٹ کے دنیا میں نافذ ہو۔ قرآن کہہ رہا ہے سورج کے مشارق اور مغارب طلوع ہونے کی یہ جگہیں ہیں، سائنس نے کہہ دیا، یہ پن پوائنٹ کر دیا، جغرافیہ نے، مختلف علوم نے، کہ یہ جگہیں بتایا کس نے، لیکن چڑھا کون رہا ہے؟ رحمان، اور قرآن نے جو کہا ہے رب المشرقین، گرمیوں کا مشرق اپنا، گرمیوں کا مشرق اپنا ہے۔ اگر اللہ کہہ رہے ہیں الشمس والقمر بحسبان، قرآن کا قانون نافذ ہے۔ 22 دسمبر کو سب سے چھوٹا دن تھا، لمبی رات تھی، آج 22 جون، قرآن کا نظام سلسلہ چل رہا ہے، 22 جون کو آ کے رات سب سے چھوٹی ہو جائے گی، دن سب سے لمبا ہو جائے گا۔ چیک کیجئے کس کا نظام ہے؟ دنیا کا۔ اللہ نے کہا ہے کہ میں نے سال میں 12 مہینے بنائے ہیں، پوری دنیا مل کے 13واں مہینہ نہیں بنا سکی، نظام قانون کا۔ اللہ نے 365 دن رکھے ہیں 3 سالوں میں، 365 چل رہے ہیں، چوتھے میں 66 کر دیا۔ کہاں سے بڑھ گئی ہے؟ ساری دنیا ابھی تک حیران ہے، سارے مل کر کے 24 گھنٹوں میں 24 گھنٹے 5 منٹ کا اضافہ نہیں کر سکے، یا اس میں سے کم نہیں کر سکے، 1 گھنٹے میں 60 منٹ سے 61 نہیں کر سکے، یا 59 نہیں کر سکے۔ تو قانون تو نافذ ہے، سمجھ آئے یا نہ آئے، جو کچھ کتاب اللہ کہہ رہی ہے وہ باڈی کے اعتبار سے ہو، فزیکلی ہو، وہ روحانی طور پہ ہو۔ اور اس مثال کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، دنیا کو تو ابھی یہ بھی نہیں علم کہ کون سی مخلوق کیا ہے، اس کی خوراک کیا ہوگی۔ روحانیت کے لیے موسیقی ڈھونڈ لی ہے نا، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، پوچھتے ہیں روح کیا ہے، ان کو کہیے جی تمہارے اللہ کا سیکرٹ ہے، اللہ نہیں بتانے والا۔ جب رب نے بتایا ہی نہیں تو آپ اس کو روح کو دیں گے کیا؟ اس نے بتایا کہ یہ ہے روح کے لیے، یہ ہے وسق، یہ ہے موسیقی، یہ ہے دھن۔ یہ آپ دھن نہیں سمجھتے؟ جب قاری صاحب پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کے اپ ڈاؤنز ہوتے ہیں، جو رموز اور اوقاف ہوتے ہیں، جو اس کے سر ہے، جو اس کے یہ ہے۔ ہاں انسان کے بنائے ہوئے سر تیرے کانوں کے لیے کبھی کان پھاڑ دیں گے، کبھی تنگ کریں گے، لیکن رحمان نے جو جینون تیرے لیے اتارا ہے، جیسے آنکھ کو صاف کرنے کے لیے وائپر بھی اللہ نے قدرتی دیا ہے، اور اس کے لیے لیکوڈ اور محلول کیمیکلز کے ساتھ دیا۔ آنسو کیوں کڑوے ہوتے ہیں؟ کہ اللہ نے اتنا ڈالا ہے جو اس کو واش رکھے۔ یہ کوئی دنیا کا نہیں ہے کہ وہ کسی پیٹرول پمپ پہ یا سی این جی پمپ کے اوپر
پانی نہیں ہے، اب وائپر نہیں ہے، وہ ٹوٹ گیا جی میں لگا نہیں سکتا، آٹو ہے، سب 24 گھنٹے ہے، رب کا دیا ہوا ہے اور اسی مقدار میں ہے۔ لہٰذا کتاب اللہ کو حقیر مت جانیے، جڑیے ان مدارس کو، ان چراغوں کو جلائیے، آگے بڑھیے، اور اس لو کو، روشنی کو انشاءاللہ جتنا ہم اجاگر کر سکتے ہیں وہ کریں، اپنی کوشش جاری رکھیں۔ ہوا کا کام ہے چلنا، دیے کا کام ہے جلنا، وہ اپنا کام کرتی ہے، میں اپنا کام کرتا ہوں۔